شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ سب تمہارا کرم آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی جناح. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو اور پروجیکٹ بائے اور مل کے بنائے پاکستان، پاورڈ بائی AIYB گلوبل ان ایسوسیشن وتھ CIT سینٹرس. آج یہ ہمارا 18واں پروگرام ہے اور آج کا موضوع ہے UN SDGs 2030 اور جو ٹارگیٹ ہے ہمارا وہ پارٹنرشپ فار دا گولز، یعنی ہدف کے حصول کے لیے شراکت داری. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے انوائٹ کیا ہے آل دا وے فرام مینچسٹر UK. ہمارے ساتھ عالیہ عارف شامل ہوں گی اور اس کے ساتھ ہم نے انوائٹ کیا ہے جنید رزاق صاحب کو جو شامل ہوں گے لاہور سے. اس کے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں فضا مختار مرزا، وہ ہمیں جوائن کریں گی. ہمیشہ کی طرح ہم شروع کرتے ہیں، رن ڈاؤن کرتے ہیں گول نمبر 17 پہ. تو آئیے گول نمبر 17 کو پہلے سمجھتے ہیں، پھر اپنے شرکا سے بات کریں گے کہ اس کو کس طرح ٹیکل کیا جائے. جیسے بتایا یہ آج ہمارا 17واں گول پہ ہم بات کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ UN SDGs کے جو 1 سے 17 گول تھے اس میں سے 16 میں ہم نے بات کر لی ہے. آج ہم 17واں پہ بات کریں گے. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ سیشن ہوگا وہ گول نمبر 18 پہ ہوگا، جو کہ ہمارا 19واں پروگرام ہوگا جس پہ اسپیس فار آل بات کریں گے. 18ویں گول کو اس وقت UN نے ابھی اناؤنس نہیں کیا لیکن ناسا نے اناؤنس کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آخری ہمارا شو جو گول نمبر جو ہمارا پروگرام نمبر 20 ہوگا اس پہ ہم بات کریں گے LMS پہ، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ پورے 1 سے 18 گولز پہ ہم نے کیا کچھ آپ سے بات کی اور آگے کا ہمارا اسٹیپ کیا ہے اور آپ نے کس طرح ہمارے ساتھ شرکت کرنی ہے. تو اب اس کو ہم سمجھتے ہیں گول نمبر 17 کو ہدف کے لیے شراکت داری یعنی پارٹنرشپ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اور اس میں گول نمبر 17 میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس 19 ٹارگیٹ ہیں اور 27 کے انڈیکیٹرز ہیں. ایک اچھا طویل قسم کا یہ ایک ہمارا ٹارگیٹ گول ہے جو اچیو کرنا ہے ہمیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ اس میں ہم نے جو ایمفسائز کرنا ہے اور ہم سب نے مل کے کرنا ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے شامل کرنا ہے جو کہ گول نمبر 17 سے پرٹین کرتی ہیں، جو گول نمبر 17 کے ساتھ آتی ہیں. تو اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن کن چیزوں پہ ہم اس میں اچیو کر سکتے ہیں، کہ جو ہمیں جو فوکس کرنا ہے وہ فائنینشیل سروسز پہ کرنا ہے، ٹیکنالوجی پہ کرنا ہے، کیپیسٹی بلڈنگ پہ کرنا ہے. اس پہ ہم فوکس کریں گے. جب ہم اس پہ فوکس کریں گے تو پھر ہم نتیجہ وہ لے سکیں گے جو ہمیں لینا ہے. اگر اس پہ ہم آگے بڑھ کے ہم دیکھتے ہیں اس وقت کہ ہمارے پاس جو چیزیں ہم نے اس میں سمجھنی ہیں جو گول نمبر 17 کے حوالے سے، تو وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. ابھی پر نیکسٹ سلائیڈ آتی ہے. تو اب آپ دیکھیے گا اس میں 5 ہمارے پاس سیگمنٹس ہیں: فائنینس، ٹیکنالوجی، کیپیسٹی بلڈنگ، ٹریڈ اور سسٹمیٹک ایشوز. مطلب یہ کہ اگر ان 5 گولز پہ ٹارگیٹ لے کے ہم چلتے ہیں تو ہم اچیو کر لیں گے جو ہمارا ہدف ہے جس پہ ہم نے جانا ہے. اب اس میں سمجھنے کے لیے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا لینڈ مارک کہ اب تک ہم نے اس پہ کیا اچیو کیا ہوا ہے. جس طرح ہم نے آسانی کے لیے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بتایا کہ 17 گولز ہیں، اس کو ہم نے بریک کیا ہوا ہے 3 حصوں میں. پہلا ہمارے پاس سماجی ہے، سوشل، دوسرا انوائرمنٹل ہے یعنی کہ ماحولیاتی، اور آخری اکنامک ہے، اکنامک SDGs. اور آج ہم بات کر رہے ہیں 17 پہ. اور 17 پہ سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ SDGs میں پاکستان کی اس وقت پوزیشن کیا ہے. اس وقت ہم 137 پہ ہیں. جیسے ہم نے تمام 16 پروگرام میں بتایا کہ اس وقت ہم 137 پہ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 167 کنٹریز میں ہمارا نمبر 137 ہے. اور اگر ہم یہاں پہ آ کے دیکھتے ہیں تو ہم اس وقت نیچے کی طرف جا رہے ہیں. یعنی جو پروگریس ہے ہماری گول نمبر 17 میں پاکستان کی 2024 تک جو رزلٹ آئے، جو ہم نے رپورٹ سبمٹ کروائیں، اس وقت ہم نیچے کی طرف ہیں. تو اس کو ہم نے امپروو کرنا ہے، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جس پہ UN آپ کو جج کرتا ہے، یعنی کہ گورنمنٹ اسپینڈنگ ہے وہ کتنی ہے، ہائی انکم کے جو سیگمنٹ ہے وہ کتنے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ادر کنٹریز سے کیسے تعلقات ہیں، وہ کیسے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، ہم ان کو کیسے سپورٹ کر رہے ہیں، اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے بعد کارپوریٹ کا جو ٹیکس ہے کہ ٹیکس کا اس وقت اسٹیٹس کیا ہے پاکستان میں. اس کا بڑا چرچا بھی ہوتا ہے، بڑا اخبارات میں بھی آتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ میں کتنے لوگ ہیں، یہ ایک ٹارگیٹ ہے. اور پھر یہ کہ جو انڈیکس ہے پاکستان کا پارٹنرشپ کے حوالے سے، اس کا کیا ریٹ ہے، وہ بھی ہم اس سے آپ سے بھی ڈسکس کریں گے. تو یہ ایک اوور آل کرتے ہیں. اچھا، دوسرا ہم دیکھیں کہ اس وقت ہم نے پاکستان نے پارٹنرشپ کی مد میں ہم نے کیا کچھ اچیو کیا ہوا ہے.
تو اس میں اگر آپ کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو بڑا کام ہے، ہم UNDP کے ساتھ ہیں، UNICEF کے ساتھ ہیں، WHO کے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ملکوں میں ہم چائنا کے ساتھ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، ٹرکی کے ساتھ کر رہے ہیں، UK کے ساتھ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ قطر ہے، UAE ہے، پھر یورپین کمیونٹی کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. لیکن اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کرنا ہے، کیونکہ UN میں 167 ملک جو رپورٹ جمع کراتے ہیں، ہمیں کم سے کم 100 کے قریب جانا چاہیے. یعنی 100 ملکوں سے ہمارے ایسے تعلقات ہونے چاہیے جن سے ہم امپورٹ کریں، ایکسپورٹ کریں، امپورٹ کو ریڈیوس کریں، ایکسپورٹ کو انکریز کریں. یہ ٹارگٹ ہم نے اچیو کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہم سمجھیں گے یہاں پہ کہ اس وقت جو آفیشیل جو ڈیولپمنٹ اسسٹنس ہمیں ملتی ہے، اس میں ہمیں ابھی 2023 میں ہمیں $3.5 بلین ملے، جس کو ہم نے ظاہر مختلف اسپینڈ ہوئے ہوں گے. اس کے ساتھ ایک جو بڑا جو ہمارا جو اچیومنٹ ہے وہ CPEC جو تھا، جو چائنا کے ساتھ جو CPEC ہے، یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے، ایک بہت بڑا کام ہے. اور یہ ایک ایسا کام ہے جس کو ہم آنے والے دنوں میں اس پہ بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں اس میں. اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا ویری کوئکلی دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو گلوبل انڈیکس ہے ہمارا، وہ 49.7% ہے. یعنی 100 میں سے ہم 49.7، اس کو ہم نے انکریز کرنا ہے. ہم جتنا زیادہ انکریز کریں گے، جتنے ملکوں کو اپنے ساتھ انگیج کریں گے، آپ کا جو انڈیکس ہے وہ بڑھتا جائے گا. تو یہ بڑا ضروری ہے ہمیں سمجھنے کے لیے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو فائنینشیل سپورٹ جو ہے، ہمیں ورلڈ بینک ہمارے ساتھ ہے، IMF ہمارے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ADP ہمارے ساتھ ہے. پھر ٹیکنالوجی کی جو کمپنیز ہیں، آپ کو ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ کو سپورٹ کرتی رہتی ہے. تو یہ ایک اسسٹنس ہمارے پاس ہے. لیکن ہمیں جانا ہے ایکسپورٹ کو اتنا ہمیں انکریز کرنا ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ ان سب کی ایک کاسٹ ہے. یعنی جو آسان لفظوں میں جو لون آپ لیتے ہیں وہ پے بیک کرنا ہوتا ہے، لیکن آپ $1 لیتے ہیں اور آپ کو $2.5 واپس کرنا ہے. ہمیں اس نیٹ سے نکلنا ہے اور ہم نے سیلف سسٹین ہونا ہے. اسی لیے سسٹینیبلٹی کی بات یہیں سے آتی ہے کہ ہم نے خود اس پہ سسٹین کرنا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور جو ہمیں چیز سمجھنی ہے کہ آپ اس طرح دیکھیے گا، جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کا لفظ آتا ہے کہ، اور وہ یہ بڑا آسان کہ آپ نے کتنا ایکسپورٹ کیا، کتنا امپورٹ کیا. تو اس وقت ہم پاکستان $30 بلین پہ ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ پہ $30 بلین. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ ہم کیا چیز امپورٹ کر رہے ہیں اور کیا چیز ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. آئیڈیلی یہ امپورٹ جو ہے یہ کم سے کم ہونا چاہیے اور ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے. اگر آپ ایکسپورٹ پہ جا کے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو صرف رائس نظر آتا ہے اور بہت ساری چیزیں یہاں پہ کموڈیٹی نظر نہیں آتی. لیکن کبھی کبھی ہم شوگر بھی امپورٹ کرتے ہیں، ہم ویٹ بھی، گندم بھی امپورٹ کرتے ہیں. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس کو سمجھیں، اس کو دیکھیں کہ ہم ایگریکلچر کنٹری ہونے کے باوجود ہم یہ کیسے ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. اس کو ہم نے دیکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ باقی ملک ہیں، ظاہر ہے ان کی جو یہ اسی خطے کے اندر ہیں، یہ کبھی ایک تھے، اب یہ الگ ہوئے ہوئے ہیں. تو آپ نے جتنے میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو ضرور اسٹڈی کریں کہ ظاہر پاکستان ہو گیا، بنگلہ دیش ہے اور پڑوس ملک ہے، یہ تینوں کبھی ایک تھے، ابھی الگ الگ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے کیا اچیو کیا. ہم نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا چیز ہمیں امپورٹ کرنی کم سے کم چاہیے اور کیا چیز ہمیں ایکسپورٹ زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. اس پہ ہم نے تھوڑا سا اسٹڈی کرنی ہے. اور اسی کے جو اسائنمنٹس ہیں، جو آپ جو پروجیکٹ کریں گے، فائنل ایئر پروجیکٹس، آپ اسی کو فوکس کریں. گول نمبر 17 میں یہ فوکس کریں کہ کیا چیز ہمیں ایکسپورٹ ہم بڑھا سکتے ہیں اور کیا کچھ ایکسپورٹ جو ہو سکتا ہے ابھی نہیں ہو رہا اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. یہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے. اچھا، اس کے ساتھ جو چیز ہم نے اور ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ اگر آپ یہ دیکھ لیں ٹریڈ ڈیفیسٹ میں اس وقت ہم $24 بلین پہ ایکسپورٹ ہم نے بڑھانی ہے. اس وقت ہم ٹیکسٹائل میں ہم اچھا کام کرتے ہیں لیکن اور بہت ساری چیزوں میں اتنا نہیں کرتے. اچھا، ٹیکسٹائل میں بھی ہمیں جو ویلیو ایڈیشن ہے پروڈکٹس پہ کرنی ہے. یعنی ہم جو ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹیکسٹائل میں، اس میں کافی ساری چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، زپرز ہوتے ہیں، بٹنز ہوتے ہیں، سو مینی تھنگس ہیں. ہمیں اس کو ریڈیوس کرنا ہے. اگر ہم لوکل ڈیولپمنٹ پہ جاتے ہیں تو جو آپ کی جو فنش گڈ ہوتی ہے ایکسپورٹ کی ٹیکسٹائل کی انڈسٹری میں، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس میں کم سے کم، ویسے تو زیرو امپورٹ ہونا چاہیے لیکن اگر زیرو نہیں بھی ہو تو کم سے کم امپورٹ ہو. تو ایسا نہ ہو کہ جو ویلیو ایڈیشن ہم کر رہے ہیں تو ویلیو ایڈیشن کر کے کاسٹ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ جو کاسٹ آف پروڈکٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہمارا پروفٹ مارجن شرنک ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ یہ ایک عام بات کہی جاتی ہے کہ ہم جو سمجھیں کہ ٹماٹر کو ہم امپورٹ کر رہے ہیں، ٹومیٹوز جو ہیں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور پھر وہاں سے چپس یا فرائز ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو ریڈیوس کرنا ہے. یعنی ایک اور چیز ایڈ کریں کہ جو
ہمارے جو منرلس ہیں ہم منرلس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور فنش گڈ کو امپورٹ کرتے ہیں. ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے کہ جو ہم کچھ یہیں پہ رہتے ہوئے اس کو فنش گڈ بنا سکتے ہیں تو ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک را مٹیریل موجود ہے جس کو ہم تھوڑا سا ایفرٹ کر کے اس کو ایک اچھی پروڈکٹ بنا سکتے ہیں. ہمارے پاس سائنٹسٹ ہیں, ہمارے پاس وہ ذہن موجود ہے جب وہ کچھ کرنے پہ آئے تو بڑا کچھ اچھا کرتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں فوکس کرنا ہے اس والے ایریے پہ, اور اسی کے لیے آؤ مل کے بنائے پاکستان, AYB گلوبل, CIT سینٹرز کا یہ انیشیٹو کہ آپ آئیں, آپ جو 169 ٹارگیٹس ہیں اور 231 انڈیکیٹرز ہیں ان کو پڑھیں, ان کو سمجھیں اور ان کو آپ یوز کریں اپنے فائنل ایئر پروجیکٹس میں, آپ ان کو یوز کریں اپنے اسائنمنٹس میں, آپ ان کو یوز کریں اپنے کارپوریٹ ورلڈ پہ. اور جب آپ یہ سب کچھ اچیو کر لیں گے پھر آپ بڑے فخر سے کہہ سکیں گے کہ ہاں ہم نے بنایا پاکستان. لیں گے یہاں چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آ کے ہم اپنے آڈینس گیسٹ سے بات کریں گے کہ آیا کہ ہم گول نمبر 17 کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو, پروجیکٹ بائے اور مل کے بنائے پاکستان, پاورڈ بائی AYB گلوبل ان ایسوسیشن وتھ CIT سینٹر. ہم بات کر رہے تھے گول نمبر 17 پہ, اور آج ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے مس فضا مختار مرزا کو. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف کرائیے گا پلیز. السلام علیکم. آئی ایم فضا مختار مرزا, a software engineer by profession. I hold a master's degree in software engineering from Bahia University, and I have done multiple projects in the field of web development, and I strongly believe in the partnership and collaboration when it comes to technology. اچھا میم, یہ مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ ظاہر ہے ہمارے پاس تقریباً 64% یوتھ ہیں پاکستان میں, جی, اور ظاہر ہے ہم نے ٹارگیٹ اچیو کرنے 2030 تک. تو آپ کی دائرہ انجینئرنگ سے آپ کا تعلق ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو آپ کے جو IEEE سے جو لوگ شامل ہیں وہ کس طرح جو پروڈکٹ سے پروجیکٹ بنانا اور پروجیکٹ سے پروڈکٹ بنانا اس میں کس طرح شامل ہو سکتے ہیں وہ؟ جی, اس میں جو ہمارا گول نمبر 17 ہے, پارٹنرشپ فار دی گولز, اگر اس کو ہم اپنی IT فیلڈ کے اندر میں اس کو ایکسپلین کروں تو میں اس کو ایسے کہہ سکتی ہوں کہ جو ہماری یوتھ ہے جس کے اندر ہمارے پاس میلز فیمیلز بوتھ آر انکلوڈیڈ, تو آپ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے میں جو ہے وہ کولیبریٹ کریں. کولیبریشن کیسے کی جا سکتی ہے؟ آپ فری لانسنگ کے تھرو کولیبریٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ جو IT کمپنیز ہیں آپ ان کے ساتھ کولیبریٹ کریں, اور ان کے ساتھ جو ایک کولیبریشن اور ایک پارٹنرشپ کے میں جو آپ کے پروجیکٹس بنیں گے, پروجیکٹس کنورٹیڈ ہوں گے ان ٹو دی پروڈکٹس, وہ جو ہیں ہماری سوسائٹی پہ بہت اچھا افیکٹ اس سے آئے گا. تو آئی بلیو کہ جو پارٹنرشپ ہوگی یا کولیبریشن ایک نیشنل لیول کی اور ایک انٹرنیشنل لیول کے بیچ میں, وہ بہت ضروری ہے ایک سکسیزفل پروڈکٹ کریٹ کرنے میں, جس کو یوتھ کو بھی فائدہ ہو اور جو یوزرز اس کو یوز کریں گے ان کے لیے بھی وہ بینیفٹ ہو. اچھا, مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ ابھی آپ کا لاسٹ جو کنووکیشن ہوا تو اس میں انجینئرنگ کی فیکلٹی میں خواتین ماشاءاللہ بہت زیادہ تھی, اور گولڈ میڈل بھی خواتین کو ہی ملے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں جو وومن ٹیک, اگر ہم اس کو لفظ یوز کریں تو ہم خواتین کو کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ کیونکہ پھر اگین ہم آتے ہیں کہ جی جو خواتین کی 48 یا 50% کے قریب ہے جو سمجھے کہ جو پاپولیشن ہے, تو ہم خواتین کو کیسے اس میں انکریج کر سکتے ہیں؟ جی, وومنس کو ہم لوگ اس میں اس طرح سے انکریج کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہمارے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں, جیسے فری لانسنگ کے تھرو وومنس جو ہیں وہ آگے آ سکتی ہیں. ان کو کافی ساری ہمارے پاس ادارے ہیں جو کہ آن لائن ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں, جس طرح ہمارے پاس گوگل کی سرٹیفکیٹس ہو گئی, ہمارے پاس ڈیجی اسکلز ہو گیا, اس کے علاوہ سیلانی کا ہے ہمارے پاس IT ڈپارٹمنٹ, جہاں پہ جو ہے آن لائن جو ہے سکھایا جاتا ہے سارا کچھ, اور اس طرح سے سکھایا جاتا ہے کہ آپ اس کو آگے جا کے کس طریقے سے اپنی سوسائٹی میں اس کو امپلیمنٹ کریں گے, کیسے آپ لوگوں کو اس سے بینیفٹ دیں گے. تو وومنس جو ہیں وہ تھرو آن لائن سرٹیفکیشنز, تھرو آن لائن پلیٹ فارمز جو ہے وہ گرو کر سکتی ہیں. اچھا, دوسرا یہ بتائیں کہ ظاہر ہے آپ نے خواتین کی بات کی, لیکن
جو انفراسٹرکچر جو ہے, یعنی ہم ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے اپنے انسٹیٹیوشنز میں یا جہاں جہاں آپ کے تعلق مطلب آپ وزٹ کرتی ہیں, کتنا انفراسٹرکچر اسٹرانگ ہے ٹیکنالوجی کی مد میں کہ جو خواتین کو اکوموڈیٹ کر سکے؟ جی بہت اسٹرانگ انفراسٹرکچر ہے. جو لیڈیز یا وومنس وغیرہ وہاں پہ آتی ہیں جو جاب کرتی ہیں ان کو بہت اچھا انفراسٹرکچر پرووائڈ کیا جاتا ہے, ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے. اور اٹ از آل اباؤٹ یور ول کہ آپ نے کام کرنا ہے. جب آپ کہیں بھی جاتے ہیں آپ کو وہ انوائرمنٹ پرووائڈ جو ہے انوائرمنٹ آپ کو مل جاتا ہے. تو وومنس جو ہیں وہ I have seen in my journey also کہ وومنس جو ہیں وہ اسٹارٹ اپس کے اندر بھی ایز اے CEOs بھی ہیں. They are running their startups, they are running their own businesses. Either they are small or large, it doesn't matter. It matters they are doing something for their country, for the youth that are اچھا, اس میں اب اس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ ظاہر ای کامرس میں خواتین آ سکتی ہیں, کیونکہ ایک جو بڑا مسئلہ پاکستان میں مطلب مسئلہ اس سینس میں کہ ظاہر ایک اسلامی ملک ہے, یہاں کے بہت جو ویلیوز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, تو اب خواتین جو ہیں وہ باہر نکل کے کام نہیں کر سکتی, ان کو دشواری اس میں ہوتی ہے. تو لیکن اب خواتین کے لیے ای کامرس ایک بڑا اچھا سیگمنٹ ہے کہ خواتین گھر میں رہ کے کام کر سکتی ہیں. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ اگر ہم ای کامرس کو پروموٹ کرتے ہیں اور خاص کر یہ جو ہمارے جو رورل ایریاز ہیں اگر اس میں ہم کرتے ہیں تو ہم خواتین کو کن کن سیگمنٹ پہ لا سکتے ہیں کہ جو وہ گھر میں بیٹھ کے انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے اپنا کاروبار کر سکیں؟ اسپیشلی ان رورل ایریاز کی اگر ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ تو سب سے پہلے ایک یہ ہے کہ وہاں پہ انٹرنیٹ ایکسیسیبلٹی, اس کے علاوہ جو لوگوں کو کمپیوٹر کا ایک سمپل یوزیج وہ بہت کم لوگ ہیں جن کو آتا ہے. ایک بڑی اماؤنٹ ہے جس میں لوگوں کو اتنی نئی نالج کے کس طرح سے آپ اپنا کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے تو آپ وہ کمپیوٹر کے یوز میں کیسے کر سکتے ہیں, وہاں پہ انٹرنیٹ پرووائڈ نہیں صحیح کیا جاتا. تو سب سے پہلے تو ہم یہ گیپ اس کو فل کریں گے کہ ہم لوگ وہاں پہ ایک اچھا سا انٹرنیٹ پرووائڈر لگائیں, لوگوں کو انٹرنیٹ کی فیسلٹیز پرووائڈ کریں. اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی آن لائن پلیٹ فارم کے تھرو یا کسی بھی کوئی چھوٹا سا ادارہ بے شک بنا لیا جائے جہاں پہ وہاں پہ جو بھی فیمیل اسپیشلی کچھ کرنا چاہ رہی ہیں گھر بیٹھے وہ وہاں پہ سیکھیں آ کے, ان کو پراپر ٹریننگ پرووائڈ کی جائے اور اس ٹریننگ کے تھرو اپنا جو بھی ان کو جس چیز میں ان کو انٹرسٹ ہے وہ اس انٹرسٹ کے تھرو اپنا کریئر اسٹارٹ کر سکتی ہیں. اچھا, بڑی اچھی بات آپ نے کی, اور اسی کے لیے جس سمجھے مشن پہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں کہ آؤ مل کے بنائے پاکستان, اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم چاہے وہ خواتین ہو میل فیمیل دونوں کو ساتھ لے کے چلیں. ہمارے پاس گول نمبر 5 جو ہم نے پچھلے دنوں ڈسکس کیا جینڈرس ایکویلٹی پہ, اور جہاں ہم نے یہ بات کی کہ 48% سے زیادہ خواتین ہیں اور تقریباً 51-52% میل حضرات ہیں, لیکن جس مشن پہ ہمیں میل فیمیل دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, یہ جو سبجیکٹ ہم لے کے آئیں, یہ جو کورس ہم لے کے آئیں, یہ دونوں کے لیے برابر ہے. اس میں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں. رجسٹرڈ کروانے کے بعد آپ LMS پہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم جو ہے آپ اپنے گھر میں اپنے اس اوقات پہ جو آپ کام کر سکتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ گھر میں بیٹھ کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور پڑھنے کے بعد جو سرٹیفکیشن آپ کو ملے گا وہ ARYB گلوبل CIT سینٹر کے ساتھ آپ کو ملے گا. یہ ایک سرٹیفکیشن آپ کے ساتھ ہوگی جو آپ اپنے CV میں اس کو شامل کریں گے, کیونکہ آنے والے دنوں میں 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک, آپ کو SDGs کا پتہ ہونا چاہیے, یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز, یہ 2030 میں مکمل ہوں گے, اور پھر 1 جنوری 2031 سے یہ دنیا کا چارٹر ہوگا. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پہ, ظاہر آج ہمارا یہ آخری گول پہ ہم بات کر رہے ہیں 17 پہ UN کے, کہ 2031 شروع ہوگا تو دنیا 2 حصوں میں ہوگی. ایک وہ ممالک جنہوں نے گولز کو اچیو کر لیا, ایک وہ جنہوں نے اچیو نہیں کیا. اب UN جو ہے کوئی فورس ان کی نہیں ہے, کوئی پولیس ان کے پاس نہیں ہے, کوئی وہ قانون سازی نہیں کرتے, لیکن انہوں نے ایک فریم ورک دے دیا ہے. اس فریم ورک میں سب نے کام کرنا ہے. اب اس میں ہونا یہ ہے کہ آپ نے اگر گول اچیو کر لیا ہوگا تو وہ ممالک جنہوں نے گول کیا ہے وہ آپ کو بزنس دیں گے, آپ کے ساتھ کام کریں گے. اگر آپ نے گول کو اچیو نہیں کیا ہے تو ان کی پھر ریزرویشن ہوگی آپ کے ساتھ ہینڈ شیک کرنے میں. تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ 2031 سے 2045 تک, یعنی if I like to be precise,
then 1st January 2031, December 31st 2045 ये दुनिया का चार्टर होगा, ये दुनिया का फ्रेमवर्क होगा, इसी पे काम हो रहा होगा. तो इसीलिए आप सब पे लाजिम है कि इसको समझें, इसको पढ़ें. इसकी मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप airybglobal.com पे जा सकते हैं, आप sustainablepk.com पे जा सकते हैं, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. हम ब्रेक के बाद आके बाकी हमारे जो शुरा हैं उनसे बात करेंगे. कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा. मिलते हैं एक वक्फे के बाद. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं दी सस्टेनेबल पाकिस्तान इनिशिएटिव शो, प्रोजेक्ट बाय और मिलकर बनाया पाकिस्तान, पावर्ड बाय ARYB ग्लोबल इन एसोसिएशन विद CIT सेंटर्स. अब हम चलते हैं मैनचेस्टर UK और हम बात करेंगे आलिया आरिफ से. आलिया, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सर. आलिया, अपना तारुफ कराएं प्लीज़. I am a pharmacist and I live in Manchester, UK, and I'm also founder of CIT Rinala Kurd in Punjab, Pakistan. वेरी गुड. अच्छा आलिया, थोड़ा सा आपसे ज़रा पहले तो यही सवाल सब आपसे पूछते होंगे कि ऑफ कोर्स यू आर लिविंग इन इंग्लैंड. तो इंग्लैंड में रहते हुए आप किस तरह जो इंटरनेशनल हमारी जो पार्टनरशिप्स हैं उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हैं कि पाकिस्तान और जो यूरोपियन यूनियन है उसके साथ करीब आए? अच्छा, मेरे ख्याल में I think कि ना overseas Pakistanis should engage with their own overseas national business, professional, social and charitable organizations. Once they've established trusting relationships in the UK or USA, then they can use these international organizations to help Pakistan to achieve sustainable development goals. For example, through my membership of the Rotary Club of Manchester in the UK, I have made contact with Rotarians in Pakistan and collaborated on projects in Pakistan. तो अगर जो लोग बाहर रहते हैं ना, वो जो अपने contacts use करें जो बाहर के मुल्कों में है, ताकि हम पाकिस्तान की मदद कर सके, ऐसे ना. ओके. अनदर जो सवाल जो सबके जहन में आता है कि आई मीन वी टॉक अबाउट द प्राइवेट सेक्टर फर्स्ट, कि प्राइवेट सेक्टर के साथ कैसे इंगेज कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की वो उस तरह की रूल्स रेगुलेशन नहीं अप्लाई करते जो शायद पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा करते हैं. तो इस पर ज़रा कमेंट कीजिएगा कि UK विद द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज. अच्छा, तो the main thing is to have strict audits in place to make sure projects are completed in time, to the standard required and within budget. There must be a system in place to anonymously report any kickbacks and corruption. ठीक है, तो आपको ना audit करना चाहिए और अगर कोई corruption हो तो उसे पकड़नी चाहिए. तो ऐसे private sector को ना successfully incorporate कर सकते हैं हम. वेरी गुड. अच्छा अली, एक सवाल है तो ये गोल नंबर 4 से परटेन करता है, लेकिन आपसे आज बात हो रही है, मौका मिला तो मैंने कहा ये हम बात कर लें कि गोल नंबर 4 को जब देखते हैं तो UK में जो थोड़ा सा मेरा भी तजुर्बा हुआ वहाँ पे, लाइक यू यूज्ड टू हैव पॉलिटेक्निक्स एंड ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटीज़. तो अभी पॉलिटेक्निक्स का कल्चर है वहाँ पे, एग्जिस्ट करता है या दे हैव अ डिफरेंट नेम्स? वैसे तो सब जो पॉलिटेक्निक्स थे ना, उन्होंने सब उनको यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया है, ठीक है, लेकिन वही टेक्निकल एजुकेशन चल रही है. और यहाँ पर न्यू क्वालिफिकेशंस भी निकली हैं जो स्पेसिफिकली टेक्निकल एजुकेशन देते हैं 16 to 21 year olds, क्योंकि लोगों को पता चल गया है ना कि हर किसी के लिए डिग्री सूटेबल नहीं है और हर जॉब के लिए भी डिग्री सूटेबल नहीं है. तो टेक्निकल एजुकेशन इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. राइट. अच्छा, अब थोड़ा सा इस पर मुझे बताइएगा कि ऑफ कोर्स विमेंस जो है इन पाकिस्तान में अराउंड ऑलमोस्ट 50% है. तो आप
किस तरह देखती हैं कि वो अपना वो पॉजिटिव रोल कैसे प्ले कर सकती हैं जीडीपी में पाकिस्तान की, और वो इसमें कहते हैं आके ई कॉमर्स पे काम कर सकती हैं अपनी चार दीवारी में रहते हुए? आलिया। हाँ जी, बिल्कुल। ये जो सारा सेक्टर है डिजिटल एजुकेशन का, डिजिटल कॉमर्स का, ये जो .com रेवोल्यूशन है, ये तो हर इस्लामी मुल्क के लिए ना बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसे यूज़ करके हम लड़कियों और औरतों को घर में सिखा सकते हैं, वो बिज़नेस घर से चला सकते हैं, वो पर्दे में रह के वो तो मल्टी बिलियन पाउंड बिजनेस कर सकते हैं। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। राइट। अच्छा, उसमें कौन कौन से एरियाज हैं आप समझती हैं कि जो पाकिस्तानी जो ख़वातीन हैं वो काम करें और फिर वो बाहर के ममालिक से ट्रेड करें, बिजनेस करें? अच्छा, हमारा जो फीमेल्स जनरली उनको ना टेक्सटाइल्स में या आर्ट्स और क्राफ्ट्स, जो हमारे विलेज में लोग होते हैं उन्हें ये सब वो करना आता है। ये हमारी एक स्पेशलिटी है। हर सूबे की डिफरेंट क्राफ्ट्स हैं और उनके लिए बाहर की एक मार्केट है। कई लोगों ने ये आइडेंटिफाई की है और वो बाहर के मुल्कों में वो मल्टी मिलियनर बन गए हैं अपने सूबों के क्राफ्ट्स को लेके बाहर के मुल्कों में बेचने में ना। अगर हम ये कोई नेशनल स्कीम एस्टेब्लिश कर लें कि जो हमारे सूबे हैं, जो उनकी खासियत है आर्ट्स और क्राफ्ट में, वो हम पैकेज करके बाहर के मुल्कों में बेचें। और फिर आईटी बिजनेस भी आप बेसिकली, अगर आपके पास कोई एजुकेशन हो ना, तो आप उसे डिजिटल ज़रिए से लेके ना आप पूरी दुनिया को सिखा सकते हैं और आप अपनी फीस जो कहें आप डिमांड कर सकते हैं। हम इस्लामी मुल्क हैं तो इस्लामी एजुकेशन की भी बहुत डिमांड है। कुरान सिखाना, मीनिंग सिखाना और ऐसी चीज़ें ना। तो हम अगर अपनी बेसिक एजुकेशन भी अच्छी हो ना, हमारे लोगों की बेसिक इस्लामिक एजुकेशन, उसका भी बहुत ही बड़ा मार्केट है दुनिया में। अच्छा, अब मुझे बताएं कि हमें एसएमई की, जैसे आपने बात की कि पार्टनरशिप हमें उनके साथ करनी चाहिए, तो आप अगर कोई एक चीज़ हम अडॉप्ट करें यूके से, तो वो क्या चीज़ हो सकती, क्या वो गाइडलाइंस हो सकती है जिसको हम फॉलो करें, जो हम अपने जो ज्यूरिडिक्शन में रहते हुए और उस तरह हम बिजनेस कर सकें? आलिया। मेरा ख्याल है अगर आप यूके के ना बिजनेस असूल्स फॉलो करें ना, कि एक्सेस टू फाइनेंस, लो कॉस्ट फाइनेंस, और ये ना हो कि ना कोई फाइनेंस लेके वापस पैसे दे ही ना। तो लो कॉस्ट फाइनेंस एक चीज़ है, और हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क जो है, जो यूके के लॉज हैं हेल्थ और सेफ्टी के, वो बहुत अच्छे हैं बिजनेस के लिए। और जो वर्किंग राइट्स हैं वर्कर्स के, वो अगर आप लॉ को एनफोर्स करें कि वर्कर्स को अब्यूज़ नहीं करना, उनको सही तनख्वाह देना, सही वर्किंग सैलरी देना, तो ऐसे ना शॉर्ट टर्म तो खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपकी वर्क फोर्स एजुकेटेड रहती है, हैप्पी रहती है, प्रोडक्टिव रहती है, और फिर आपका प्रॉफिट ज़्यादा होता है। अच्छा अली, ये बताइएगा कि हमने कुछ टाइम पहले ये पढ़ा था कि यू आर वर्किंग ऑन क्राइम स्टॉपर्स। अब क्राइम स्टॉपर यूके एंड ऑफ कोर्स विद पाकिस्तान, तो इस पे एक तजुर्बा कहाँ तक आपका पहुँचा है, और ये पार्टनरशिप जो है इससे क्या क्या फ़वाइद पाकिस्तान को हो सकते हैं? आलिया। हाँ जी, ये एक ऑनगोइंग पार्टनरशिप है, क्राइम स्टॉपर्स इंग्लैंड अंडर द लीडरशिप ऑफ मिक डथी, वो हम सबको हेल्प कर रहे हैं क्राइम स्टॉपर्स पाकिस्तान एस्टैब्लिश करने में।
मेरा ख्याल है कि ये ना बहुत इम्पोर्टेंट होगा हमारी सिक्योरिटी के लिए। अगर हम सक्सेसफुली क्राइम स्टॉपर्स को एस्टेब्लिश कर लें पाकिस्तान में तो this would encourage expertise in community engagement, information gathering, promoting a culture of reporting crime and corruption. This will strengthen institutions, reduce violence, and encourage partnerships. राइट, थैंक यू आलिया, थैंक यू वेरी मच। ये आलिया थी मैनचेस्टर यूके से। आज जितनी हमने गुफ्तगू की पार्टनरशिप, ज़ाहिर है गोल नंबर 17 पे हम बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पब्लिक सेक्टर में हो, आप प्राइवेट सेक्टर में एक छोटे से इलाके में भी हो सकते हैं, आप कहीं पे भी हो सकते हैं, और आप अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इस्टेब्लिश करके आप बाहर के मालिक से रब्ता कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन इसको सब कुछ करने के लिए ज़ाहिर है तालीम तालीम तालीम, हर जितने हमने शोज़ किए सब ने यही बात की कि जी सब कुछ आप कर सकते हैं लेकिन आपके पास उसका इल्म होना चाहिए, उसकी तालीम होनी चाहिए। इसी के लिए और मिलकर बनाया पाकिस्तान, ARYB ग्लोबल और CIT सेंटर्स का जो इनिशिएटिव है, वो इनिशिएटिव यही है कि आप UN के जो 17 गोल्स हैं उनको स्टडी करें। 169 टारगेट्स हैं, 231 इंडिकेटर्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इनको आप पढ़ें, इनको आप समझें, इनको अडॉप्ट करें, और इस पे आपको हम पे यकीन करना चाहिए कि इसको करने के लिए आपको किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है, किसी फाइनेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको सो किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो हमारे पास 14 साल पहले आ चुके थे। ज़ाब्ता अखलाक, ज़ाब्ता हयात, यही तमाम चीज़ें, यहीं से सफ़र निकलता है। तो इसी को अचीव करने के लिए आप इसको पढ़ें, इसको समझें। समझने का बड़ा आसान तरीका है, आप ARYBglobal.com पे जाएँ, आप sustainablepk.com पे जाएँ, वहाँ पे आपको इसकी सारी मालूमात मिल जाएगी। मालूमात के बाद अपने आप को रजिस्टर करें, उसके बाद आपका एक सफ़र शुरू होगा और सर्टिफिकेशन आपको यहाँ से मिलेगी। हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद हम चलेंगे लाहौर और बात करेंगे, हमारे मेहमान बैठे हैं वहाँ पे। थैंक यू जी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दी सस्टेनेबल पाकिस्तान इनिशिएटिव शो, प्रोजेक्ट बाय और मिलकर बनाए पाकिस्तान, पावर्ड बाय ARYB ग्लोबल इन एसोसिएशन विद CIT सेंटर। अब हम चलते हैं लाहौर, हम बात करेंगे जुनैद रज़ाक साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं नाम जुनैद रज़ाक है और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, और आई एम अ रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर एंड देन आई ट्रांजिशन टू बिजनेस, और प्रेजेंटली मैं अंडर अम्ब्रेला डिजिटल पाकिस्तान सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मैं अपना CIT सेंटर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और इसके साथ साथ मैं अपना बिजनेस को भी लुक आफ्टर कर रहा हूँ। और मैं ARYB ग्लोबल की तरफ से हाजी इकबाल साहब का और सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जनाब अमार जाफरी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी पे मदद किया। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा जुनैद साहब, जैसे आपने बताया, अभी आपने गवर्नमेंट का बात किया, रिटायर ऑफिसर हैं, आप मुझे बताएं कि अभी सरकार ऐसा क्या ट्रस्ट को डेवलप करे कि जो ट्रांसपेरेंसी है, जो पार्टनरशिप और ट्रांसपेरेंसी में किस तरह इसको डेवलप करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पार्टनरशिप की तरफ आएँ पाकिस्तान से बाहर। जुनैद साहब। सर थैंक यू वेरी मच, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है सर। मैं ये जब पार्टनरशिप्स की बात करते हैं तो पार्टनरशिप्स को मैं इसको कोलैबोरेशन की मद में देखता हूँ, और जब हम कोलैबोरेशन की मद में देखते हैं तो फिर डेफिनेटली ये लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं कि जिसमें कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं कि उसको हम लेके चलें तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आ सकते हैं। तो ऐसा क्या किया जाना चाहिए? उसमें जो टॉप पर चीज़ आती है सर वो ये है कि जितनी भी ये प्रोजेक्ट्स की डीलिंग है ये बड़ी फेयर एंड स्क्वेयर होनी चाहिए सर। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी इंक्लूजन होनी चाहिए सर। इसको डिजिटली जो है सर इसको मॉनिटर किया जाना चाहिए, और इसके साथ साथ इसका एक ऐसा फीडबैक सिस्टम वजह होना चाहिए कि जो उन प्रोजेक्ट्स पे किया जा रहा है और जो सिटीजन है वो उसकी फीडबैक जो है ना वो दे सकें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सर, ये जो मीडिया मॉनिटरिंग है और उसके बाद जो लीगल रिफॉर्म्स है ये बहुत ज़रूरी है सर। थैंक यू वेरी मच सर।
اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جتنا آپ نے کام بتایا تو بڑا آسان ہے, ہرڈل کیا ہے اس کے اندر, ویئر از دا فالٹ لائن؟ سر ہم جب ہرڈلس کی بات کرتے ہیں نا سر, تو میں ہرڈلس کو چیلنجز کی صورت میں دیکھتا ہوں سر. یہ چیلنجز جو ہیں سر, یہ بیسیکلی انٹر ایجنسی لیک آف کوآرڈینیشن ہے سر, یا میں اس کو یہ کہوں گا سر کہ یہ بیسیکلی ایک فریگمنٹڈ کوآرڈینیشن ہے بٹوین دا ایجنسیز, بٹوین دا ڈپارٹمنٹس. اور زیادہ براڈر لیول پہ اگر میں بات کروں سر, تو یہ انٹر منسٹریز جو ہے یہ فریگمنٹڈ پرفارمنس ہے سر. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپیرنسی لیول تو موجود ہے سر, جو مختلف پروجیکٹس پہ ڈیل کر رہے ہیں, لیکن اس ٹرانسپیرنسی لیول کو تھوڑا سا فرنٹ لیئر پہ لانے کی ضرورت ہے سر. اور جب ہم اس کو فرنٹ لیئر پہ لے کے آتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ اس کے اندر جو کیپیسٹی مینجمنٹ ہے وہ پراپر جو ہے نا وہ مینٹین ہو سر. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اس میں آتی ہے جو کہ ہم کہیں گے کہ بیوروکریٹک پرائیورٹیز ہیں, جس کی وجہ سے یہ چیلنجز جو ہے نا زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور اس کے سلوشن کی طرف جب ہم جاتے ہیں, ہیونگ سیڈ دیٹ آل چیلنجز, جب ہم سلوشن کی طرف جاتے ہیں سر, تو ایک تو یہ جتنی 4-5 چیزیں بتائی ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ سمپل اس کا جو علاج ہے وہ ہے کہ اس کو گڈ گورننس کو مینٹین کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انٹر ایجنسی پرفارمنس الائنمنٹ جو اگر ہم کر لیں تو اس کے ساتھ یہ جتنی بھی ہرڈلس جن کو میں چیلنجز کہتا ہوں, ان چیلنجز پہ ہم قابو پا سکتے ہیں سر. اچھا اب دیکھیے, جس طرح ہم ایس ڈی جیز کی بات کر رہے ہیں, گول نمبر 17 کی بات کر رہے ہیں, ہم پورے 1 سے 16 گول کا سفر طے کر کے یہاں تک پہنچے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کولابریشن کیا اس حکومت کی اکیڈیمیا سے, کہ ادارہ آپ کا ماشاء اللہ اکیڈیمیا سے بھی تعلق ہے, کہ اکیڈیمیا اور گورنمنٹ کا کس طرح کولابریشن ہو تاکہ ایس ڈی جیز کو وہ اچھے انداز میں امپلیمنٹ کر سکے, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہے بہت تھوڑا, اور ہمارا جو رینک ہے وہ ہے 137 2024 میں, 2025 کا رزلٹ آنے والا ہے آج کل میں. پلیز سر تھینک یو ویری مچ. یہ سب سے اس وقت برننگ جو ہے نا یہ ایک ہمارا ریکوائرمنٹ بھی ہے اور یہ ایک ایشو بھی ہے سر. اور اس پہ آلریڈی ہماری موجودہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس پہ اوپر بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے کام کیا, جس میں ایچ ای سی نے جو ہے وہ اپنے فائنل ایئر پروجیکٹس میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز سے ریلیٹ کرواتی ہیں جتنے بھی آپ کے فائنل ایئر پروجیکٹس ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کے آپ نے بتایا کہ پاکستان اس وقت اوور آل جو گریڈنگ میں انٹرنیشنلی جو ہے وہ 137 پوائنٹ پہ آ رہا ہے, تو اگر ہم اپنے جتنا بھی ہمارا اکیڈیمیا ہے, جو یونیورسٹیز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو اگر انکارپوریٹ کیا جائے, اور وہ انکارپوریٹ اس طرح سے ہوں کہ وہ سروے ان کے ساتھ یونین کونسلز کے لیول تک ان کے ساتھ مل کے ایک سروے جو ہے نا وہ کنڈکٹ کیا جائے, اور اس سروے میں وہ تمام چیزیں جو کہ ایس ٹی جیز کے انڈیکیٹرز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے, اور اس کو ری ہیش کیا جائے کہ کیا کیا ایسے میئرز کیے جائیں فرام دی سائڈ آف گورنمنٹ. یہ اکیڈیمیا کرے یہ سروے, اور یہ سروے اکیڈیمیا کرنے کے بعد گورنمنٹ کو دے, اور گورنمنٹ اس میں پھر جو ہے انٹروین کرے اپنے تمام فل فلیجڈ ایجنسیز کے ساتھ, پاور کے ساتھ, اسپانسرز کے ساتھ, اور جتنی اس کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ. ایس ٹی جی 17 کا جو مین ہمارا پرپز ہے اس کو ہم ایڈریس کر پائیں گے. تھینک یو سر. تھینک یو جنید صاحب, تھینک یو ویری مچ. یہ تھے جنید رزاق صاحب, ہم ان سے بات کر رہے تھے لاہور سے ویڈیو لنک کے ذریعے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو ویری مچ سر. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پہ ظاہر ہے, آج ہمارا یہ آخری گول پہ ہم بات کر رہے ہیں 17 پہ یو این کے, کہ 2031 شروع ہوگا تو دنیا 2 حصوں میں ہوگی. ایک وہ ممالک جنہوں نے گولز کو اچیو کر لیا, ایک وہ جنہوں نے اچیو نہیں کیا. اب یو این جو ہے کوئی فورس ان کی نہیں ہے, کوئی پولیس ان کے پاس نہیں ہے, کوئی وہ قانون سازی نہیں کرتے, لیکن انہوں نے ایک فریم ورک دے دیا ہے. اس فریم ورک میں سب نے کام کرنا ہے. اب اس میں ہونا یہ ہے کہ آپ نے اگر گول اچیو کر لیا ہوگا تو وہ ممالک جنہوں نے گول کیا ہے وہ آپ کو بزنس دیں گے, آپ کے ساتھ کام کریں گے. اگر آپ نے گول کو اچیو نہیں کیا ہے تو ان کی پھر ریزرویشن ہوگی آپ کے ساتھ ہینڈ شیک کرنے میں. تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ 2031 سے 2045 تک, یعنی if I like to be precise, then 1st January 2031 December 31st 2045 یہ دنیا کا چارٹر ہوگا, یہ دنیا کا فریم ورک ہوگا, اسی پہ کام ہو رہا ہوگا. تو اسی لیے آپ سب پہ لازم ہے کہ اس کو سمجھیں, اس کو پڑھیں. اس کی مزید انفارمیشن کے لیے آپ airbglobal.com پہ جا سکتے ہیں, آپ sustainablepk.com پہ جا سکتے ہیں,
وہاں سے آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ہم بریک کے بعد آ کے باقی ہمارے جو شرکا ہیں ان سے بات کریں گے. کہیں جائیے گا مت, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو, پروجیکٹ بائے اور مل کے بنائے پاکستان, پاورڈ بائی ARYB گلوبل ان ایسوسیشن وتھ CIT سینٹر. ہم بات کر رہے تھے گول نمبر 17 پہ. ہم بات کرتے ہیں فضا سے. فضا, یہ بتائیں کہ ظاہر بہت ساری چیزیں ہم ڈسکس کی, تمام لوگوں نے کی. آپ ایک کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گی یوتھ کو جو 64% ہے پاکستان میں؟ فضا جی, سب سے پہلے تو میں انہیں یہ ایڈوائز کروں گی کہ جو ہمارے فائنل ایئر پروجیکٹس کرتے ہیں اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں, اس کے اندر SDGs کو ضرور امپلیمنٹ کریں, ان کی پراپر اسٹڈی کریں, ان کو امپلیمنٹ کریں. اور جو ہماری HEC ہے وہ بھی میک شور کرے کہ جو ہمارے FYPs بن رہے ہیں ان میں SDGs ہر طرح سے امپلیمنٹ پراپرلی ہو رہی ہیں, اس کو چیک کیا جائے. اور لاسٹلی میں یوتھ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ARYB گلوبل ہے اس میں آپ ضرور رجسٹر کریں اینڈ کنٹینیو لرننگ مور آن SDGs فار. تھینک یو فضا, تھینک یو ویری مچ. فضا نے بڑی اچھی بات کی. اور جتنے جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں اور سیم ایج گروپ میں کہیں ہم ٹو بی پریسائز کہ آپ SDGs کو چھوڑیں نہیں, اس کا تعلیم حاصل کریں. SDGs کے لیے یہ ایک زبردست پروگرام آپ کے سامنے آیا ہوا ہے جس میں آپ نے صرف ARYBglobal.com پہ جائیں یا sustainablepk.com پہ جائیں. وہاں پہ جا کے آپ کو انفارمیشن ساری آپ کو مل جائے گی. یہ پورے 17 گولز ہیں اور ایک ناسا کا گول جو ہے, ایک ایڈیشنل گولز 18. ان 18 گولز میں آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں. رجسٹر کرنے کے بعد آپ پڑھ رہے ہوں گے LMS پہ. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ اپنے فارغ اوقات میں LMS سے SDGs کو حاصل کیجیے گا. اور ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ LMS جو ہے آنے والے دنوں میں آپ کا یہ بھی ایک کوالٹی بنے گی آپ کی کہ آپ کو LMS یوز کرنا آتا ہے کہ نہیں. تو آپ جب اس پروگرام میں شامل ہوں گے تو آپ کے پاس LMS کی نالج ہوگی, آپ کے ساتھ SDGs کی نالج ہوگی, اور SDGs 1 سے لے کے 18 تک کی نالج ہوگی. اور یہ بات بھی ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں جب جاب کی ریکوائرمنٹ آئے گی تو اس میں آپ کی ڈگری ہوگی, آپ کے ہارڈ اسکلس ہوں گے, اور آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ UN کے کس گول پہ آپ کو اس پہ ایکسپرٹیز ہیں, آپ ہینڈز آن ہیں اس پہ. تو اس کے لیے یہ بہت ایک زبردست پیکیج ہے. اس کو آپ دیکھیں, اس کو آپ سمجھیں. کوئی پرابلم ہو ہمیں لکھیں, ہم سے پوچھیں, ہم اس کا جواب آپ کو دیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہم پروگرام کو یہاں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں. اینڈ کرنے کے بعد ہم جو نیکسٹ ویک آئیں گے ہم آپ سے بات کریں گے گول نمبر 18 پہ. 18 جو ہے وہ اسپیس فار آل, یہ ناسا کا یہ ایک گول ہے جس پہ کام ہو رہا ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بھی جنگ ہوگی وہ اسپیس پہ ہوگی. اور یہ اطراف میں آپ دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت اسپیس ٹیکنالوجی جو ہے وہ کس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. پاکستان بھی اس میں اپنا حصہ ڈال چکا ہے. چاند پہ پاکستان جا چکا ہے, جہاں پہ ایک ایکسرسائز وہ کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلد اور بھی ایکسرسائز انشاءاللہ ہوں گی. تو اسپیس کو سمجھنا ضروری ہے. جو ایرو اسپیس ہے یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے, آپ کو اس میں سمجھنا ہے, اس کو پڑھنا ہے. اس میں جو ایکسپرٹس ہم لے کے آ رہے ہیں جو آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ کے ساتھ ہوں گے, یہ ایکسپرٹ وہ ہیں جو سمجھتے ہیں. ان کے پاس 370 سے زیادہ بچے جو ہیں, اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ شامل ہیں, وہ اس نالج کو حاصل کر رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں گے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. یہاں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین تھینک یو, اللہ حافظ. اور جانے سے پہلے جیسے ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ آؤ مل کے بنائے پاکستان, ایک مضبوط, ایک بہتر, ایک سسٹینیبل پاکستان. پاکستان زندہ باد.